آج 12 ربیع الاول ہے اور اس دن کی اہمیت سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں. اور آج ہی کے دن بلوچستان میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، پھر ہنگو خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں تقریباً 100 سے زائد لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس دن بھی ہمیں نہیں بخشتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب بہت شکریہ. ڈیسائفر میں آنے کا میری بڑی خواہش تھی اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور آپ جیسے عالم فاضل اور جنہوں نے دنیا دیکھا ہے، وسیع تجربہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، گفتگو کا مجھے موقع مل رہا ہے. اس پہ میں آپ کا مشکور ہوں. سب سے پہلے آپ نے 12 ربیع الاول کی بات کی ہے تو تھوڑا سا آپ نے میرے دل کی دھاریں چھیڑ دی ہے. تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کر کے پھر اپنے جو ایشوز ہیں ملک کے اس کی طرف آؤں گا، آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ربیع الاول 12 ربیع الاول خصوصاً پورے مسلمانوں کے لیے بہت مبارک دن ہے کہ ہم خوش ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے تھے، اور ان کے واسطے سے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی، مسائل کا حل ہے، وہ ملا ہے. مجھے اقبال سے عشق ہے. جی ہاں. اور اقبال میرا سے کہہ سکتے ہیں کہ پیر ہے. ویسے اقبال کا پیر تو رومی تھا، جی ہاں. لیکن میرا پیر جو ہے وہ اقبال ہے. تو اقبال کا سہارا اگر میں لوں تو اقبال نے ایک دفعہ کہا ہے کہ شب پیش خدا بگرستمزار مسلمانہ چرا زارند خوارن. گزشتہ شب میں اللہ کے حضور روتا رہا، گریہ کرتا رہا، مسلمانہ چرا زارند خوارن. مسلمان کیوں خوارزار ہے؟ ندا آمد نمی دانی کی ای قوم. جب یہ گریہ جاری تھا تو ایک ندا آئی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ قوم دل دارن و محبوب ندارن. یہ قوم دل رکھتی ہے لیکن اس میں محبوب نہیں رکھتی. یہ اپنا محبوب گم کر چکی. اور پھر اقبال کہتا ہے نا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئی ما زنامی مصطفیٰ است. مصطفیٰ کا مقام مسلمان کا دل ہے. مسلمان کے دل میں صرف مصطفیٰ کی محبت ہوگی، اور ہماری جو آبرو ہے، عزت ہے، وہ ان کے نامی نامی یعنی ان کے راستے پہ چلنے سے ہے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ در شبستانی خیرا خلوت کزید قوم و آئین و حکومت آفرید. وہ ہیرا کے شبستان میں خلوت نشین ہوئے، اور جب وہاں سے اتر کر آئے تو 3 چیزیں لے کے آئے: قوم، امت مسلمہ، آئین، قرآن، حکومت، عالمی ورلڈ آرڈر اسلام کا، قرآن کا، وہ لے آئے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کلیدی دی دری دنیا کو شاد ہم چو او بطنی امی گیتی نزاد. انہوں نے دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی دنیا کا دروازہ کھولنے کے لیے دین ہے. ترک دنیا، رہبانیت، غاروں، پہاڑوں، بیابانوں، جنگلوں میں جانا نہیں. دین اس لیے ہے کہ آپ کائنات کی تسخیر کر لیں، اور ان جیسا ماؤں نے نہیں جنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھیں، جانیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور ان مقاصد کو اپنی زندگی کے مقاصد بنائیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جملے میں بتایا جائے کہ پاکستان دراصل نظام مصطفیٰ کے لیے حاصل کیا گیا. نظام مصطفیٰ کا یہ تصور جو اقبال نے دیا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکے، اس لیے آج ہمارے یہ مسائل ہیں. یعنی آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کو ہنگو میں اور 12 ربیع الاول کو بلوچستان مستونگ میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گزشتہ 20 سال سے کون لوگ کروا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، میں نے 5 سوالات پوچھے ہیں پاکستان میں، بالخصوص خیبر پختونخوا قبائلی اضلاع میں گزشتہ 20 سال میں آمدنی کے حوالے سے. اور ان 5 سوالات سے پہلے میں نے کہا ہے کہ آپ نے 21 بڑے چھوٹے بڑے آپریشن کیے، 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشنز، اور آپ نے 8 معاہدے کیے. امن نہیں آیا. گویا آپ کے 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن ناکام ہو گئے، اور آپ کے 8 معاہدات جو آپ نے کیے ناکام ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ آپ کے آپریشن امن کے لیے تھے اور نہ آپ کے معاہدے امن کے لیے تھے. ورنہ امن کے لیے ہوتے، آپ کی نیت ٹھیک ہوتی، آپ کا اخلاص ہوتا، تو آپ کے یہ آپریشن بھی کامیاب ہوتے اور آپ کے معاہدے بھی کامیاب ہوتے. اور یہ کیوں؟ چند لوگوں نے بیٹھ کے بند کمروں کے اندر
ان آپریشنز کا فیصلہ کیا اور پھر چند لوگوں نے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر ان معاہدوں کا فیصلہ کیا. پارلیمنٹ وہ بے خبر رہی. سٹیک ہولڈرز جو مقامی لوگ تھے وہ بے خبر رہے. صوبائی حکومت اور صوبے کے عوام وہ بے خبر رہے. اس وجہ سے یہ ملٹری آپریشنز اور یہ معاہدے ناکام ہوئے. اے پی ایس کے واقعے کے بعد تو آل پارٹی کانفرنس بھی ہوئی اور ایک ضرب عض جو آپریشن تھا اس پہ تو کنسنسس تھا, نیشنل کنسنسس. دیکھیں وہ میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں. میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, اے پی ایس کی طرف. 5 سوالات میں نے آخری سیشن میں اٹھائے ہیں. نمبر 1 کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی پاکستان میں جو ہو رہی ہے افغانستان سے ہو رہی ہے, تو افغانستان سے 5 دیگر ممالک کے بھی بارڈرز ملتے ہیں. ایران ہے, چین ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمانستان. وہاں تو ہم نے کوئی خودکش حملہ نہیں دیکھا. آپ چلے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مہاجرین کم ہیں, لیکن ایران میں تو کم نہیں تھے, وہاں تو بھی کافی تھے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کراس بارڈر ہوتا ہے, تو آپ نے فینسنگ کر لی, اور ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان 2 ایسے اضلاع ہیں جہاں 100% فینسنگ ہوئی. ایک انچ جگہ بھی فینسنگ کے بغیر نہیں. آپ نے فوج کی ڈپلائمنٹ, آپ نے ایف سی کی ڈپلائمنٹ, آپ نے پولیس کی ڈپلائمنٹ, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی, آپ کی سول ایڈمنسٹریشن اب وہاں پہ آ چکی. تو پھر یہ دہشت گرد کیسے آتے؟ پھر یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد کارروائیاں کر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کارروائیاں ہو گئی اور مسلسل ہو رہی ہے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ہم گزشتہ 20 سال سے بالخصوص دیکھ رہے ہیں کہ انڈس ایک سرحد ہے. یہ جتنی بھی دہشت گردی, بم دھماکے, ٹارگٹ کلنگ, بتخوری, ملٹری آپریشنز, یہ ساری چیزیں, ڈرون اٹیکس, یہ انڈس کے اس پار ہوتی ہے. تو کیا انڈس کا اس پار کا علاقہ مورچہ ہے؟ کیا یہ میدان جنگ ہے؟ کیا یہاں کے لوگ جنگ کے ایندھن ہوں گے؟ یہ کیوں ایسا ہے کہ انڈس ایک غیر مرئی, ایک انویزیبل, ایک انڈکلیئر بارڈر ہے, امن کا پاکستان کے اندر اور بدامنی کا؟ تو ہمیں, اور 5واں سوال تو میں نے چیف جسٹس سے کیا تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سو موٹو لیتے ہیں, تو اس عدالت کے اوپر تو ہمارا بھی حق ہے. آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ وار آن ٹیرر کے اتنے پیسے آ گئے, لیکن باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا تو وہاں بم ڈسپوزل اسکواڈ ناکارہ تھا. انہوں نے جو جے یو آئی کا جلسہ تھا, انہوں نے بار بار بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کہا کہ ہمیں دیا جائے. انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اندر کوئی نقص ہے, کوئی خرابی ہے, وہ کام نہیں کر رہا.